الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج ہم حضرت عبد المطلب کی داستان عجیب بیان کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے بتلایا کہ میں حجر اسود کے پاس سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ طیبہ یعنی پاکیزہ کنواں کھودیے۔ میں نے پوچھا یہ طیبہ کیا ہے، مگر وہ میرے پاس سے غائب ہو گیا۔ اگلا دن آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا برہ یعنی خیر اور پاکیزگی والا کنواں کھودیے۔ میں نے کہا برہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ اس سے اگلے دن میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا تو وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا مظنونہ یعنی قیمتی اور عمدہ کنواں کھودیے۔ میں نے پوچھا یہ مظنونہ کیا ہے، لیکن وہ اس دفعہ بھی غائب ہو گیا۔ اس سے اگلے دن جب میں اپنے بستر پر سویا تو پھر وہ آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا زمزم کھودیے۔ پھر اس نے کہا اس کا پانی نہ خشک ہوگا اور نہ نیچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا۔ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی۔ اس کنویں کی جگہ کا نشان یہ ہے کہ اس کے ایک طرف گوبر پڑا ہے اور دوسری جانب خون، اور ان دونوں کے درمیان یہ کنواں ہے۔ پاس ہی سفید ٹانگوں والے کوے کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔ چیونٹیوں کی بستی بھی اسی کے قریب ہے۔ اور پھر جب زمزم کے کنویں کے نشانات واضح ہو گئے اور وہ جگہ مل گئی تو اگلے دن جناب عبد المطلب زمین کھودنے کے لیے آلہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا، اور ان دنوں عبد المطلب کا یہی ایک بیٹا تھا۔ اب انہوں نے کھودنا شروع کیا تو کنویں کی گولائی ظاہر ہو گئی۔ اس گولائی یا منڈیر کے ظاہر ہوتے ہی عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ عبد المطلب کو اس کا مقصود مل گیا ہے۔ چنانچہ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور ہمارا بھی اس پر حق ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کر لیں۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر میرے لیے خاص کیا گیا ہے، البتہ میں تمہیں پانی ضرور دوں گا۔ قریش نے کہا اچھا، پھر کنویں کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے اور متواتر آپ سے جھگڑا کریں گے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کرو، میرے اور اپنے درمیان کسی کو منصف بنا لو، اور جس کو چاہو منصف بنا لو، میں تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں۔ قریش نے کہا ٹھیک ہے، بنو سعد بن حزیم کے کاہنوں کو منصف بنا لیتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا مجھے منظور ہے، وہ شام کے معزز لوگ ہیں۔ اب عبد المطلب سوار ہوئے اور ان کے ساتھ بنو امیہ کا ایک شخص بھی شامل ہوا۔ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد قافلے کے ساتھ چلا۔ شام کی طرف سفر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کے پانی ختم ہو گیا۔ پیاس نے اس قدر ستایا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب تو موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب کہ انہوں نے اپنے قریبی ہمسفروں سے پانی طلب کیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر پانی دینے سے انکار کر دیا کہ اب تو ہم ہلاکت والے علاقے میں ہیں اور ہمیں بھی اپنی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے، جس طرح آپ کو ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہر شخص اپنی قبر کے لیے اپنا گڑھا کھودنا شروع کر دے، کیونکہ اب تو ہم گڑھا کھودنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر انہوں نے کوئی پیاس سے مرے تو اسے اس کے ساتھی کے کھودے ہوئے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیں، آخر میں ایک ہی آدمی رہ جائے گا جسے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں ننگی رہیں، بہتر ہے کہ سب کی لاشیں پردہ پوش ہو جائیں اور ایک ہی لاش باقی رہ جائیں۔ اب ہر شخص نے اپنا اپنا گڑھا کھود لیا اور پھر سارے مل کر بیٹھ گئے اور مارے پیاس کے موت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کی قسم، زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اپنے ہاتھوں گڑھا کھود کر موت کا یوں انتظار کیا جائے۔ ہمیں یوں عاجز ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں ہمیں پانی دے دے، لہٰذا چلو اور یہاں سے کوچ کرو۔ جب سب کوچ کرنے لگے اور عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے باؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔
عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ عبد المطلب اپنی سواری سے اترے، انہوں نے پانی پیا، ان کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور اپنی مشکوں کو بھر لیا۔ پھر قریش کے قبائل کے لوگوں کو بلایا جو دور سے یہ سارا احوال دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب نے انہیں کہا، آ جاؤ، یہ پانی ہے، اللہ نے ہمیں پلایا ہے، لہٰذا تم بھی اس کو پی لو۔ وہ آئے، پانی پیا، سواریوں کو پلایا، مشکوں کو بھرا اور پھر کہنے لگے، واللہ اللہ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں اب آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیابان میں پانی پلایا، اسی اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی پلایا۔ اب بھلائی کے ساتھ واپس چلیے، پانی پلانے کا حق آپ کا ہے۔ لہٰذا عبد المطلب بھی واپس پلٹ آئے اور باقی سارے لوگ بھی ان کے ساتھ واپس چلے آئے۔ اب وہ کاہنوں کے پاس نہیں گئے اور اہل قریش عبد المطلب سے زمزم کے بارے میں جھگڑا کرنے سے بھی ہٹ گئے۔ یہ سارا واقعہ البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام سے لیا گیا ہے اور اس کی تمام اسناد حسن لذاتی ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی داستان اللہ کی طرف سے اس لیے وجود میں آئی کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو عزت و کرامت سے نوازا، ان کی جان بچائی اور پھر ان کے ہاں جناب عبداللہ پیدا ہوئے۔ مستدرک اور حاکم میں بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ وفات پا گئے۔ ثقہ اور صدوق تابعی امام زہری فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو یثرب میں کھجوروں کی تجارت کے لیے بھیجا تھا اور وہ وہیں پر فوت ہو گئے تھے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تورات و انجیل میں تذکرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔